ایک سوال آپ نے پوچھا ہے کہ کچھ علماء اور مفتیان کرام کے ہاں کچھ تفردات موجود ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا عوام کا ان تفردات پہ عمل جائز ہے، خواہ جمہور کی رائے اس سے مخالف ہو؟ دیکھیے، کبھی بھی جمہور کی رائے سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ جب علم زیادہ ہو جاتا ہے، بہت سے مفتی حضرات ان کی تحقیقات زیادہ ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی درجے میں اجتہاد کا ملکہ بھی عنایت فرمایا ہوتا ہے، تو وہ ایک رائے کو پیش کر دیتے ہیں اور ان میں جو محتاط ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ میری رائے ہے، یہ میں فتویٰ نہیں دے رہا، آپ اور اہل علم سے دیگر حضرات سے دریافت کر لیجیے۔ وہ اس معاملے میں کوئی تفرد ہو جاتا ہے، اس موقع پہ بھی جمہور کا ساتھ دینا چاہیے۔ کسی بھی شخص کے تفردات قبول کرنے ہیں یا نہیں کرنے، اس پہ فیصلہ کرنا یہ علماء کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے، ہر آدمی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی آپ کے سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جس مفتی صاحب کے ہاں کوئی تفردات میں کوئی چیز پیش آتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے، تو سب سے پہلے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ان میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس کتنا ہے اور ان میں دنیا کی محبت کتنی۔ عین ممکن ہے خود فتویٰ دینے والا دنیا کی محبت میں مبتلا ہو، یہی مسئلہ ایک مل آنر جا کے پوچھے تو اس کو اجازت دے دی جائے، اور یہی مسئلہ ایک ایسا غریب آ کے پوچھے جس نے مدرسے میں کبھی چندہ نہیں دیا تو اسے اجازت نہ دی جائے۔ جن لوگوں کو خدا کا خوف ہوتا ہے اور وہ پیسے اور منصب کی محبت سے فارغ ہو کے اوپر چلے جاتے ہیں، ان کو یہ حق پہنچتا ہے۔ ان کا حق ہے کہ وہ فرد کو اس کی مصیبت سے نکالنے کے لیے کوئی تفردات میں کوئی چیز بتا دیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ ایسے کر لیجئے۔ اب اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ اپنا حق کبھی استعمال کرتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس مرض میں اس دوائی کو استعمال کرنے سے فائدہ ہو جائے گا، دوسرا کوئی تجویز نہیں کر سکتا، بس یہی حال ان کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اسے خدا کا خوف بنیادی طور پر ہو۔ جو شخص فتویٰ دینے میں جتنی جرت اختیار کرتا ہے اور جو شخص فتویٰ دینے میں مسئلہ بتانے میں جتنا آزاد ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی جہنم میں اپنا ٹھکانہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے علماء کے تفردات ہوا کرتے ہیں، مگر سوچ سمجھ کے اس پہ عمل کر لینا چاہیے۔ اسی مسئلے کی تیسری شق جو آپ نے فرمایا، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ایک مسئلہ فقہ کی کتابوں میں نقل ہوتا ہے۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت اچھی مثالیں دی ہیں۔ وہی مسئلہ دوسری نسل میں چلا جاتا ہے، دوسری سے تیسری نسل میں چلا جاتا ہے، چوتھی میں، پانچویں نسل میں اٹھ کر ایک فقیہ، ایک مفتی، ایک کسی درجے کا مجتہد وہ علماء سے کہتا ہے کہ مسئلہ بھائی یوں نہیں ہے، آج سے 4-5 صدیاں پہلے اس مسئلے کو سمجھنے میں یہاں سے خطا ہو گئی تھی، پھر بعد والے جو تھے وہ ناقل تھے، نقل کرتے چلے آئیں، لہذا ہم سب کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ جو 5 صدی پہلے فتویٰ دیا گیا تھا اس فتوے کو اس طرح نہیں، اس طرح کرنا چاہیے۔ اسی طرح فتاویٰ بدلتے ہیں۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے متعلق ایک جگہ لکھا، شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ ایک مسجد بنی ہوئی اور غیر آباد ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس مسجد کی ٹائلز، اس مسجد کی چیزیں اکھیڑ کے مسلمانوں کا ایک راستہ ہے اس میں لگا دوں؟ تو میں نے اجازت نہیں دی۔ میں نے کہا مسجد کی چیز ہے، مسجد تک کی رہنی چاہیے۔ اور پھر میں نے وہ دن بھی دیکھا جب ایک ظالم آیا اور وہ حکمران تھا، شہر میں عہدہ تھا اس کے پاس، اور اس نے اس کی اینٹیں اور دیگر چیزیں اکھیڑ کر اپنی ذاتی گھرانے میں کسی چیز میں گھر میں استعمال کر دی۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے وہ فتویٰ اسے دیا تھا، کاش میں اسے کہہ دیتا نا تو زیادہ اچھا ہوتا، بجائے اس کے کہ یہ ظالم پبلک کی چیز کو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے یوز کر رہا۔ فتوے اس طرح بھی بدل جایا کرتے ہیں حالات سے، زمانے سے۔ تو مفتی کبھی آگاہ ہوتا ہے اصل مسئلے سے
اور اس کے زمانے میں جہالت عام ہوتی ہے. اب جب یہ اصل مسئلہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو مفتی صاحب کا اپنا تفرد ہے. ارے بھائی تفرد نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فقہ کو اس طرح پڑھا نہیں جیسے اس آدمی نے پڑھا ہے. اس کے علم کی گہرائی کی وجہ سے جو مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ قابل عمل ہے. یہ مفتیوں کا تفرد نہیں ہوتا. اس کی 2-3 مثالیں بہت دلچسپ آپ سے عرض کریں. ہمارے ہاں عام طور پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ضم سورہ بھول گیا، پہلی یا دوسری رکعت نماز کی اس نے پڑھی اور سورت اس سے رہ گئی. مثلا دوسری رکعت میں اسے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے ساتھ سورت اسے ملانی تھی، سورت کو ملانا چھوڑ کے وہ رکوع میں چلا گیا. اب کیا کرے؟ عام طور پہ پبلک میں بھی ہوتا ہے. آپ کسی عام مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھے گا وہ بھی یہ کہیں گے کہ وہ کہیں گے کہ آخر پہ جو تشہد ہے اس کے بعد سجدہ سہو کرتے، یہی بتاتے ہیں. مسئلہ یوں نہیں ہے. حنفی فقہا نے، شامی نے البحر الرائق سے نقل بھی کیا رحمہ اللہ، اور دیگر پرانے حضرات نے فتویٰ جس بات پہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سورت کو پڑھنے کی بجائے سورہ فاتحہ کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا. رکوع میں سے یاد آیا کہ ہو سورت تو میں نے پڑھی نہیں. وہ کہتے ہیں پلٹے، کھڑا ہو جائے، سورت پڑھے. وہ جو پہلا رکوع ہے وہ کل عدم قرار پایا ہے، اب وہ آئے اور دوسرا رکوع کرے اور اس کے بعد نماز مکمل کرے، سجدہ صاف کرے. کیونکہ یہ ساری چیزیں اس نے تاخیر ہو گئی جو بھی اس کی علت ہے. لیکن عام طور پہ جو کچھ کم درجے کے مفتی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ رکوع تو فرض تھا، فرض سے وہ پلٹے گا واجب کی طرف، کہ ضم سورت کو فاتحہ کے ساتھ ملانا واجب تھی. تو یہ کیسے فتویٰ ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب فقہا نے دیا ہے، اور فقہا کہتے ہیں کہ اصل میں جو دوسرا رکوع جو پہلا رکوع اس نے کیا ہے نا، یہ فرض تھا، لیکن جب پلٹے گا سورت کو ملانے کے لیے تو وہ بھی اب اس کے حق میں فرض ہو جائے گا. تو فرض سے فرض ہی کی طرف چلا گیا. رکوع ایک فرض تھا، اس فرض سے وہ اٹھا اور دوسرے فرض کو جو ترک کر چکا تھا، جو چھوڑ چکا تھا، جو اصلاً واجب تھا لیکن اب فرض ہو گیا اس پہ یاد آنے کے بعد، وہ کہتے ہیں دوسرا فرض سے فرض کی طرف منتقل ہوا، سورت پڑھے اور جو پہلا رکوع ہے وہ باطل ہو گیا. اب دوسرا رکوع یعنی سورت فاتحہ تو پڑھ چکا تھا، اب اس سے کھڑے ہو کے سورت پڑھی، اب رکوع میں گیا، اب ساری نماز آگے اسی ترتیب سے چلائے گا. یہ مسئلہ وہ ہے جو حنفی فقہا نے بہت دھڑلے سے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن عام طور پہ آپ اگر فتویٰ پوچھیں لوگوں کو نہیں پتا. جو نئے نئے مفتی بنتے ہیں انہیں ان مسائل کی خبر نہیں ہوتی. اب اگر اب یہ مسئلہ بیان کیا ہے ہم نے بھی، آپ بیان کریں وہ کہ لو بھائی یہ تفرد ہے. کوئی تفرد نہیں ہے، اصل مسئلہ یہی ہے. بات اتنی سی ہے کہ گہری نظر سے نماز کے مسائل کا مطالعہ نہیں کیا. ہم آپ کو اس کی اور مثال دیتے ہیں. اور مثال اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی نے فرض نماز رمضان میں اکیلے ادا کی. اب وہ فرض نماز اس کی اکیلے میں ہو گئی، مسجد آیا، تراویح پڑھی، اب وتر. چونکہ اس نے فرض کسی بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھے تو لہٰذا اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وتر جو ہیں وہ جماعت سے پڑھے. اسے چاہیے کہ اپنے وتر بھی الگ پڑھے. جس طرح وہ فرض نماز میں کہیں نہیں شریک ہو سکا امام کے پیچھے، اسی طرح وتر بھی وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا. فقہا نے لکھا ہے، شامی نے لکھا ہے، ہر ایک نے لکھا ہے. اور اب آپ کہیں دیکھیں تو جنہوں نے فرض نماز اکیلے پڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ تراویح پڑھتے ہیں، پھر وتر بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، حالانکہ وتر ان کے لیے پڑھنا درست نہیں. وتر کی جماعت ہے کیا؟ وتر جو ہے اس کی جماعت سنت موقدہ سے بھی کم ہے. اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ جب اس نے فرض کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھے تو اب تراویح کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ تراویح سنت موقدہ ہے. آپ کہتے ہیں وتر واجب ہے تو وتر یقیناً واجب ہے،
لیکن اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہمارے فقہا کے نزدیک وتر کا گھر لوٹ کر پڑھنا افضل ہے. یہ حنفی فقہا کا فیصلہ ہے، متقدمین کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماننے والے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تراویح پڑھو، اس کے بعد گھروں کو چلے جاؤ، وتر جا کے گھر میں پڑھو. وہ کہتے تھے یہ جماعت سنت موقدہ نہیں ہے، مستحب ہے. البحر الرائق کے مباحث آپ دیکھیں، شامی کی مباحث آپ دیکھیں، وہاں ہر جگہ آپ کو یہی ملے. تو کہتے ہیں تمہارا اعتراض ختم ہو جاتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تراویح سنت موقدہ وہ ادا کر لے اور جو واجب ہے وہ چھوڑ دے. ہم کہتے ہیں اس کی واجب وتر کی جماعت سنت موقدہ سے بھی کم درجے کی ہے. ہمیشہ یہی ہوتا تھا پرانے زمانوں میں، لوگ تراویح پڑھتے تھے، وتر جا کے اپنے گھر پہ پڑھ لیتے تھے. پھر آہستہ 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 یہ ایک چیز پیش آنے لگی کہ لوگوں نے شکایت شروع کی. یہ مسئلہ اب شرعی نہیں رہا، یہ مسئلہ اب انتظامات میں آ گیا. ہمیشہ شریعت کے مسائل اور انتظامی مسائل دونوں کو الگ الگ رکھ کے سمجھنا چاہیے. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی گھر چلے جائیں تو پھر سستی ہو جاتی ہے، وتر رہ جاتے ہیں، کیوں نہ مسجد میں ہی پڑھ لیے جائیں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ باجماعت وتر شروع ہو گئے. چونکہ باجماعت وتر اصل میں تو ثابت ہے کہ سنت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے بھی، اس لیے انہوں نے کہا چلو یہ پڑھ لیا کرو. اور مسئلہ اب بھی وہی ہے کہ اگر کوئی وتر گھر جا کے پڑھتا ہے تو بہت اچھا، لیکن اس کی اجازت دے دیں اور سستی ہو جائے تو وتر تو گئے نا نماز کی، اس کی واجب نماز ایک ضائع ہو جائے گی نا. تو اس لیے وہ انہیں کہتے ہیں اب یہ مسئلہ عام طور پہ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے. فرض اس نے کسی امام کے پیچھے پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے، وتر جا کر امام کے پیچھے پڑھے گا تو اس کی جماعت ٹھیک نہیں. اب ایک مفتی یہ کہتا ہے کہ مسئلہ غلط ہے، تو بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو مفتی بتاتا ہے نا کہ وتر اور فرض اگر امام کے پیچھے نہیں پڑھے تو وتر بھی نہ پڑھو، یہ گہرے علم کے ساتھ بتاتا ہے، اس کے تفردات نہیں. گہرا علم اور گہرا مطالعہ چاہیے. اس کا فتویٰ بظاہر دوسروں سے مختلف نظر آتا ہے، لیکن تحقیق کرے گا تو وہ فتویٰ ٹھیک نکلے گا. ہاں عوام وہ کسی بھی مفتی کے فیصلے پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے یہاں پوچھ نہیں ہوگی، پکڑ تو مفتی کی ہوگی اگر اس نے تحقیق میں کوتاہی کی. اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں. زکوٰۃ غنی بھی لے سکتا ہے. ایک آدمی کے پاس ₹1,00,000 ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ زکوٰۃ دے دیں. مفتی کہے گا اس کے لیے جائز نہیں ہے. کسی اچھے مفتی کے پاس چلے جائیے، وہ کہتا ہے بیٹے آپ کیوں زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کے پاس 1,00,000 2,00,000 3,00,000. وہ کہتا ہے مفتی صاحب مجھے سارا سال پڑھنا ہے، میں کام نہیں کر سکتا، میری تعلیم میں حرج ہو جائے گا، میں نے کتابیں خریدنی ہوتی ہیں، تو میرے سال میں اخراجات 5,00,000 ہوتے ہیں. میں یہ 5,00,000 جمع کر رہا ہوں تاکہ سال بھر کے لیے مجھے اطمینان رہے کہ جو میں نے فیس ادا کرنی ہے، جو مدرسے میں دینا ہے، جو پڑھنا پڑھانا ہے، جو کتابیں خریدنی ہیں، میں اس کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں اور دل لگا کر اپنی کتابیں پڑھوں. اس پہ حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ بچہ اگر واقعی طالب علم ہو اور ایسی صلاحیت رکھتا ہو اور معاش سے فراغت کے لیے وہ زکوٰۃ کا مال جمع کرے غنی ہونے کے باوجود، تو حنفی فقہا کہتے ہیں جائز. ابھی جا کے مسئلہ آپ کسی سے پوچھے، وہ کہا جب ₹1,00,000 اس کے پاس تو زکوٰۃ دے نہیں سکتا. ارے یار اس کی آپ ذرا تحقیق تو کر لیں نا، ₹1,00,000 اس کے پاس ہے تو کون ہے؟ وہ کہتے جی طالب علم ہے. مدارس میں ہمارے جو بچے پڑھتے ہیں، اگر یہ بچے 1,00,000 کی بجائے 5,00,000 زکوٰۃ کا کوئی دے دیتا ہے اور بچہ بینک میں رکھ دیتا ہے تاکہ سارا سال مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، میں ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لیا کروں گا، میں ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں کتابیں لوں گا، ریسرچ ورک مجھے کرنا ہے، تو یہ سب چیز اس کے لیے جائز ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھیں، یہ چیزیں جب عام سطح کے لوگوں کے سامنے آتی ہیں، مولوی صاحبان کے، تو بھی کہتے ہیں نہیں. حالانکہ تحقیق کریں گے، پڑھیں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے جو آپ کے. تو اسے کسی مفتی کا تفرد نہیں کہا جا سکتا. ان کی تحقیق کہی جائے گی، صحیح فتویٰ قرار دیا جائے گا، صحیح بات قرار دی جائے گی، اور ان کے مقابلے میں جنہوں نے علم میں اپنی آنکھوں کو نابینا نہیں کیا،
اور جنہوں نے محنت کر کے راتوں کو سحر میں تبدیل نہیں کیا وہ سطحی فتویٰ دیں گے۔ اب آدمی کہتا ہے جی سب یہی کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، تو دیکھنا چاہیے کہ اس نے تفردات کی راہ نہیں اپنائی، اس نے پوری تحقیق اور علم کے بعد فتویٰ دیا۔